अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PS एक्सप्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं। आज मार्केट ने जो परफॉर्म किया है और आगे क्या परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिछले 2 वीक से जो है हम बात कर रहे थे कि मार्केट जो है इस वक्त न्यूट्रल जोन में ट्रेड कर रही है और न्यूट्रल जोन का हाई जो है मार्केट लगा चुकी है, जो कि 46,664 का हाई दिया है इसने। उसके बाद मार्केट ने जो है न्यूट्रल जोन की करेक्शन लेना शुरू की। 2 हफ्ते पहले हमने आपके साथ यही डिस्कस किया था कि मार्केट जो है न्यूट्रल जोन की जो करेक्शन लेगी वो 44,000 के अराउंड मार्केट लेगी। 44,000 से 200-300 पॉइंट नीचे भी जा सकते हैं, 44,000 से 200-300 पॉइंट ऊपर भी रह सकते हैं, बट ओवरऑल अराउंड 44,000 के हम एक्सपेक्ट करते थे कि न्यूट्रल जोन की जो करेक्शन है वो 44,000 के अराउंड होगी। जबकि हमने आज देखा कि मार्केट ने न्यूट्रल जोन की करेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको इसने पूरा कर दिया है। 44,000 के अराउंड मार्केट आ गई, बल्कि 200 पॉइंट नीचे रही। ठीक है लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या न्यूट्रल जोन की इस करेक्शन को जो कि मार्केट ने कंप्लीट की और जो रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रल जोन की जो करेक्शन की वो इसने अचीव जो है वो कर ली है। अब ये सवाल पैदा होता है, क्या मार्केट इसी न्यूट्रल जोन की इसी करेक्शन पर ही डिपेंड करेगी या ये कोई नए रेट्स देगी हमें। देखें, 2 चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। एक तो होता है कि मार्केट जो है अपने जो है लेवल्स के मुताबिक चलती है। इन वन कंडीशन के जब मार्केट रेगुलर बेस पर काम कर रही हो और मार्केट जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल जो है चल रही होती है। एक दूसरी कंडीशन होती है मार्केट की जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। अनएक्सपेक्टेड जिसके अंदर आपने देखा कि लास्ट टाइम जो है कोरोना के वक्त भी मार्केट जब गिरी थी वो भी अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि मार्केट जो है अपने लेवल्स के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रही थी। वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव में जा चुकी थी जिसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अब जो इस जगह पर जो मार्केट ट्रेड कर रही है, मार्केट इस वक्त तक जिन पॉइंट्स पर मार्केट पहुंची है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो इसके रेट्स थे वहां तक मार्केट आ चुकी है। अब इसके बाद जो मार्केट आगे जाएगी, अगर ये नीचे जाना चाहती है तो ये अनएक्सपेक्टेड जो है मार्केट की कंडीशन है, जो कि एक रूमिंग मार्केट के अंदर फैलाई जा रही हैं। मार्केट के अंदर एक नई जो है न्यूज़ वगैरह जो हैं वो जो है रोटेट कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं मुल्क की मईशत के हिसाब से या फिर वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है वो देखा जा रहा है। जैसे कि यूक्रेन की जो वार है, रशिया और अमेरिका, चाइना, ये जो जितने भी जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में तसादुम, तो ये चीज़ें जो है ये दूसरे आसपास के दूसरे मुल्कों को भी जो है मुतासिर करते हैं, जिनकी वजह से मईशियत तबाह होती है, बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाए, ये तो एक कंडीशन पर बात हो रही है ना, ठीक है। इसमें ये देखा जाए वर्ल्ड वाइड का जो इफ़ेक्ट है वो मार्केट पर क्या पड़ता है। जैसे कि हम HSI जो कि हैंग सेंग जो 758 पॉइंट माइनस रही है आज के दिन, ठीक है। और बम्बई मार्केट को अगर देखते हैं हम, जो कि इंडिया की है, 2,702 पॉइंट माइनस रही है। उसके साथ जापान है, वो भी 478 पॉइंट माइनस रही है आज। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंट कुछ देर पहले मैंने इनको देखा था और इन पर इस वजह से वो पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए कि ये इतने इतने पॉइंट्स ये मार्केट्स गिरी हैं आज। जिसके अंदर जर्मन की है 677 पॉइंट माइनस रही, ब्रिटेन है वो 225, फ्रांस की 292 पॉइंट, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम 217 पॉइंट माइनस रही, ठीक है। उसी के साथ USA जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो 682 पॉइंट माइनस रही, जर्मनी की 650 पॉइंट माइनस रही, फ्रांस की 292। ये बड़ी मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये सारी नेगेटिव रही। ये था इम्पैक्ट जो कि वर्ल्ड वाइड जो कि यूक्रेन के हवाले से। अब अंदरूनी मामलात की बात करते हैं। अंदरूनी मामलात क्या हैं? अदम इस्तेहकाम की जो तहरीक है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है रूमिंग्स है मार्केट के अंदर के
یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر گھوم رہی ہیں، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے مارکیٹ کے اوپر، جو کہ فائنینشلی اور اکنامیکلی جو کنٹری کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وقتی طور پر مارکیٹ میں ایک جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جہاں تک ابھی کی بات ہے 43,830 جو مارکیٹ اس وقت آئی تھنک جو کلوزنگ اس کی ہے، جو اس وقت چارٹ پر مجھے سامنے نظر آ رہی ہے وہ 43,830 کی کلوزنگ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کلوزنگ ہے اس کی ابھی تک کی جو یہاں تک پوزیشن، یہ بالکل ایکیوریٹ ہے، اس میں کوئی جو ہے اس بات کی گنجائش نہیں کہ مارکیٹ نے غلط پرفارم کیا۔ یہاں تک تو مارکیٹ ٹھیک ہے، یہ ہم بھی یہ ریٹس نکال کر بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیے کہ یہ چیزیں ہیں، مارکیٹ کے یہ ریٹس آئیں گے۔ اس کے بعد اب جو مارکیٹ جائے گی، اگر نیچے جانا چاہتی ہے تو وہ ہوگا مارکیٹ کا ان ایکسپیکٹڈ موو، جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے اور وہ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ وہ آل اراؤنڈ جو کنڈیشنز ہیں مارکیٹ کے اوپر، اندرونی جو ملکی حالات ہیں اور بیرونی جو ورلڈ وائڈ جو حالات ہیں، یہ پھر ان کا اثر ہے وہ مارکیٹ پر، وہ مارکیٹ کو کتنا اور گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گئی جو اب کنڈیشن جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آگے کے جو ریٹس ہیں وہ مزید یہ کتنے 500 پوائنٹ نکالتی ہے، 1000 پوائنٹ نکالتی ہے، 200 پوائنٹ، 300 پوائنٹ، کتنے پوائنٹ نکالتی ہے، یہ اب ہم چھوڑتے ہیں حالات کی مد نظر، ٹھیک ہے، کہ حالات کے مطابق مارکیٹ اور کتنا نیچے بیئر کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو اپ سائڈ موو لے گی تو وہ کہاں سے لے گی، باٹم آؤٹ کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق مارکیٹ اپنا کام پورا کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے اب کل کا دن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ کل کے دن بہت سارے اسٹاکس جو ہیں اور مارکیٹ کی جو اندرونی صورتحال جو ہے وہ کلیئر کرے گی کہ مارکیٹ آیا کہ مارکیٹ اور بھی کچھ دن نیچے جانا چاہتی ہے یا یہ فائنل راؤنڈ تھا جو مارکیٹ نے لگا لیا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ اپنی کریکشن پوری کرتی ہے، خاص طور پر سائیکل کی یا پھر زون کی، یہ 2 چیزیں ہیں، ان کی جب کریکشن مارکیٹ پوری کرتی ہے تو لاسٹ میں ہارڈ ہٹ لازمی دیتی ہے، جو کہ ہارڈ ہٹ اس نے آج کے دن دی ہے، اور اس کو جو ہے ان ایکسپیکٹڈ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو کتنا کنٹینیو کرتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں حالات کے مد نظر، اور اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ آگے جو ہے 500 پوائنٹ نکالتی ہے، 1000 پوائنٹ نکالتی ہے، کتنے نکالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اب ہم ویٹ کریں گے، بیٹھ کر دیکھیں گے، انتظار کریں گے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا جو اسٹاکس جو اپنا لو نکالنا ہوں گے، جن اسٹاکس نے وہ اپنے کل ہی نکال جائیں گے، اور کچھ اسٹاکس جو ہیں اگر اسی طرح سے مارکیٹ جو ہے ہارڈ ہٹ اپنی لگا کر اور کل کے دن میں اسی کو پورا کر جاتی ہے تو بہت سارے آپ کے اسٹاکس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کل کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہہ رہا ہوں کہ کل کے دن بہت زیادہ 90% ہم جو ہے مارکیٹ کو ڈکلیئر کریں گے کہ مارکیٹ جو ہے کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کل کا دن امپورٹنٹ رہے گا، اور ہارڈ ہٹ کی جہاں تک بات ہے وہ مارکیٹ میں لگ چکی ہے، اب اس کی ایکسٹینشن ہے وہ کتنی ہے اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ٹیکنیکلی جو ہم نے بات کی۔ اب اور دوسری چیز یہ ہے کہ فار کانٹیکٹ جو ہے یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کسی بھی حوالے سے مارکیٹ کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو ہے آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کی جا سکے گی بات، اور آپ کو رپلائی بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کا کوسچن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور ضروری ہو تو وہ کوسچن آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رسپانس ملے گا۔ اس کے بعد جہاں تک والیوم کی بات ہے، والیوم انکریز ہوا ہے بالکل، پریویس جو لاسٹ کافی دنوں سے آج کا والیوم جو ہے بہتر رہا ہے، یہ جو ہے تقریباً 135 ملین کا رہا ہے، نیگیٹو والیوم رہا۔ آر ایس اے کی جہاں تک بات ہے، یہ ہم آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آر ایس اے کی اسٹرینتھ جو ہے ڈاؤن سائڈ وہ زیادہ موجود ہے، اور اسی کو اس نے کنٹینیو کیا ہے، اور نیچے جو اس نے 30 پوائنٹ پر یہ جا کر پہنچ گیا ہے جو کہ اس کا لو ہے۔ اب اس سے نیچے جاتا ہے تو یہ اوور ہو جائے گا، اور اوور جو ہے یہ 20 تک بھی جا سکتا ہے، 30 کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے، اب 25-20 تک بھی جاتا ہے تو وہاں سے بہت زیادہ چانس اس کے یہ ہوں گے کہ یہ اسٹرینتھ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔
اب ہم چلتے ہیں جو ہے شیٹس کی طرف. اس میں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر ہمیں جو کلیئر ہوگا کہ انڈیکس وائز اسٹاکس وائز کیا پوزیشن. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ کلوزنگ وائز سیمنٹ سیکٹر پورا نیگیٹو، انجینئرنگ سیکٹر ہے، آٹو سیکٹر، فوڈز، فارما، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، بینکس، مسلینیس، سب تقریباً سب ہی نیگیٹو رہے ہیں. صرف ایک ایسا اسٹاک بیچ میں رہا ہے جو ڈائنو، جو کہ پازیٹیو پرفارم کیا ہے. اس نے اچھا تو نہیں کیا ہوگا لیکن پازیٹیو کلوزنگ ضرور اس کی آئی ہے. ٹھیک ہے، اوور آل مارکیٹ نیگیٹو ہے. لوور لاک پر زیادہ اسٹاکس ہمیں ملے ہیں آج. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ٹائم فیکٹر رپورٹ کو دیکھیں تو ٹائم فیکٹر رپورٹ میں یہی ہے کہ 4 دن، 6 دن، 2 دن، 3 دن یہ پوزیشن جا رہی ہے کہ اسٹاکس نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں. اب مزید آگے 1 دن اور کنٹینیو کرتی ہے، 2 دن کرتی ہے، یا پھر یہ مارکیٹ ان حالات کو زیادہ سیریس لے کر اور زیادہ نیچے کے ریٹس دینا چاہتی ہے، تو وہ آگے کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے حالات کس جانب جا رہے ہیں، تو مارکیٹ اس کو ضرور جو ہے فالو کر سکتی ہے. نیچے کے ریٹس میں آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کر سکتا کیونکہ جو بات ہے وہ نیوٹرل زون کی جو کریکشن ہے وہ پوری ہو چکی. اب نیچے کے جو ریٹس ہیں وہ کوئی بھی ہمیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سے بات کی 500، 1000، 300، 200 کوئی بھی ریٹس ہمیں نیچے کے پوائنٹس نکال سکتی ہے مارکیٹ مزید. تو وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ تھا اوورآل یہ تھی ڈسکشن. تو انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ڈسکشن کو آپ کے ساتھ، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.